یہ کہانی نہیں بلکہ دلوں کو پاش پاش کر دینے والی ایک سچی داستان ہے۔ ڈیوک آف ویلنگٹن کی سپاہ ایک خونریز مارکے میں سرنگا پٹم فتح کر چکی تھی، مگر ڈیوک آف ویلنگٹن کو ابھی تک اپنی فتح کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عالم تصور میں میسور کے شیر کو ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ اپنے اوپر حملہ آور ہوتا دیکھ کر چونک جاتا۔ اس کی سپاہ سرنگا پٹم کے میدان میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی نعشوں میں میسور کے شیر کو تلاش کر رہے تھے۔ رات کی سیاہی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا آسمان نے بھی ٹیپو سلطان کی شکست پر، جو اس کے اپنے بے ضمیر درباریوں اور لالچی وزیروں کی وجہ سے ہوئی، اپنا چہرہ شب کی تاریکی میں چھپا لیا تھا۔ اتنے میں چند سپاہی ویلنگٹن کے خیمے میں آئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کی نعش برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ یہ نعش سلطان کے وفاداروں کے ڈھیر کے نیچے دبی ملی۔ جنرل ویلنگٹن خوشی سے حواس باختہ ہو کر سلطان کی نعش کے پاس پہنچا تو وہ نعش وفاداروں کے جھمگٹ میں ایسی پڑی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے گرد جل کر مرنے والے پروانوں کے ہجوم میں ہو۔ جنرل نے سلطان کے ہاتھ میں دبی اس کی تلوار سے اس کی پہچان کی۔ یہ تلوار آخر وقت تک سلطان ٹیپو کے فولادی پنجے سے چھڑائی نہ جا سکی۔ اس موقع پر جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سیلیوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی طاقت ہماری راہ نہیں روک سکتی، اور اس کی نعش اندر محل کے زنان خانے میں بھجوائی تاکہ اہل خانہ اس کا آخری دیدار کریں۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ جب سلطان کی قبر کھودی جانے لگی تو آسمان کا سینہ بھی شک ہو گیا اور چاروں طرف غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ بجلی کے کوندے لپک لپک کر آسمان کے غضب کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت غلام علی لنگڑا، میر صادق اور دیوان پورنیا جیسے غداران وطن خوف اور دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام اڑا رہے تھے، اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جو ہی قبر مکمل ہوئی، لہد بن گئی تو آسمان پھٹ پڑا، اور سلطان میسور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوؤں کا سمندر بہہ پڑا۔ قبر پر شامیانہ تانا گیا۔ محل سے لے کر قبر تک جنرل ویلنگٹن کے حکم پر سلطان میسور کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ فوجیوں کو دو رویا قطار میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل اور سپوت کے جنازے کو سلامی دینی تھی۔ میسور کے گلی کوچوں سے نالے آؤ شیواں بلند ہو رہے تھے۔ ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا۔ جنرل ویلنگٹن کے سپاہ نے آخری سلامی کے لیے 21 راؤنڈ فائر کیے، اور میسور کی سرزمین نے اپنے ایک عظیم، سعادت مند اور محب وطن فرزند کو اپنی آغوش میں ایک مادر مہربان کی طرح سمیٹ لیا۔ اس موقع پر سلطان کے معصوم چہرے پر ایک ابدی فاتحانہ مسکراہٹ نور بن کر چمک رہی تھی۔ دوستو، آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب و ملت کی تفریق کے حاضر ہو کر سلامی دیتے ہیں۔